بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف سے درس کا سلسلہ جاری تھا اور شیطان کا سجدہ کرنے سے انکار، اس سے متعلق قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 13 تک ہم پہنچے تھے۔ شیطان نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو رب کریم نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تو اس نے وجہ بتائی، تکبر کیا۔ پھر رب کریم نے جو اسے جواب دیا وہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 13 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا، قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ ترجمہ، اللہ نے فرمایا تو یہاں سے اتر جا، بس تیرے لیے جائز نہیں کہ تو اس مقام میں تکبر کرے، نکل جا، بے شک تو ذلت والوں میں سے ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ فرمایا تو یہاں سے اتر جا، اس سے مراد جنت سے اتر جا۔ یہ جنت اطاعت کرنے والوں کی جگہ ہے، یہ جنت اللہ کی فرما برداروں کے لیے بنائی گئی ہے، یہ جنت اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ماننے والوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ جنت باغیوں کے لیے نہیں ہے، یہ جنت سرکشوں کے لیے نہیں ہے، یہ جنت فاسق و فاجر کے لیے نہیں ہے۔ فرمایا یہاں سے نکل جا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ شیطان جنت میں رہا کرتا تھا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت اوپر ہے، اسی لیے اس کو جو ہے وہ نیچے اترنے کا حکم دیا گیا۔ اور آگے فرماتے ہیں اِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، بے شک تو ذلت والوں میں سے ہے۔ اور یہ اللہ کا فرمانا، آپ دیکھیے کہ دنیا میں کس قدر لوگ موجود ہیں، ہر زبان شیطان کو لعنت کرتی ہے، شیطان کے پیروکار بھی شیطان کو لعنت کرتے ہیں، اسے ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ ایسا رب کریم نے فرمایا کہ عزیزان گرامی، اور یہ کس وجہ سے؟ یہ سب تکبر کا انجام تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں افضل ہوں، میں بہتر ہوں، اس نے تکبر کیا۔ اور تکبر کا معنی کیا ہے؟ صحیح مسلم کتاب الایمان میں حدیث پاک، حدیث نمبر 147، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام تکبر ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تکبر کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا اپنے آپ کو سب سے افضل اور سامنے والوں کو حقیر جاننا، اس کا نام تکبر ہے۔ اور فرمایا کہ جس نے تکبر کیا وہ کائنات میں تباہ و برباد ہوا۔ اب عزیزان گرامی، چند احادیث تکبر کی مذمت پر، تاکہ ہم بھی اس گناہ سے بچنے کی مکمل کوشش کریں اور سوچیں کہ شیطان جس وجہ سے، جس تکبر کی بنا پر اس کی لاکھوں برس کی عبادت کو نہ دیکھا گیا، اس کے مقام کو نہ دیکھا گیا، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ آخر تکبر ایسی کون سی چیز ہے
آئیے مسند امام احمد ابن حنبل کی حدیث پاک، حدیث نمبر 23,517، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اللہ کے بدترین بندوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ عرض کی آقا ضرور بتائیے، اللہ کے بندوں میں بدترین بندے کون ہیں؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بد اخلاق اور تکبر کرنے والے یہ اللہ کے بندوں میں سب سے بدترین بندے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث پاک، حدیث نمبر 2500، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تکبر کرنے والے چونٹیوں کی طرح آدمی کی صورت میں اٹھائے جائیں گے، ہر طرف سے ذلت و رسوائی انہیں ڈھانپ لے گی، انہیں جہنم کے قید خانے کی طرف لے جایا جائے گا جس کا نام بولس ہے، آگ ان کے اوپر چھا جائے گی اور انہیں طینۃ الخبال، جہنمیوں کی پیپ اور ان کا خون پلایا جائے گا۔ جو دنیا میں اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھتے تھے، بہتر سمجھتے تھے، سامنے والے کو حقیر سمجھتے تھے، حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، عزیزان گرامی چیونٹیوں کی طرح لوگ انہیں اپنے پیروں تلے روند رہے ہوں گے، انہیں سبق دیا جا رہا ہوگا، دیکھو دنیا میں تم یوں سر اٹھا کے چلتے تھے سینہ چوڑا کر کے، آج یہ ذلت اور رسوائی برداشت کرو کہ چونٹیوں کی شکل میں تمہیں لایا جائے گا۔ اور یہاں بھی صرف بس نہیں ہے، جہنمیوں کی پیپ آگ جو ہے انہیں ڈھانپ لے گی۔ اور ایک دوسرے مقام پر نبی پاک علیہ السلام نے ایسی بات فرمائی، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک شخص بھی اس آفت میں مبتلا نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلم شریف کتاب الایمان حدیث نمبر 91، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، کتنا چھوٹا دانہ ہوتا ہے، کوئی ڈھیر سارا نہیں، کوئی گٹھلیاں نہیں، صرف رائی کے دانے کے برابر اگر کسی کے دل میں تکبر ہوگا، فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب بتائیے کون ہم میں سے ایسا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر تکبر و غرور نہ ہو؟ اور امام غزالی احیاء العلوم میں اللہ اکبر ایسی دل ہلا دینے والی حکایت بیان کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، رات دن عبادتیں، دن میں روزے، رات کو قیام، عبادت و ریاضت میں اتنا منجا ہوا کہ جب وہ چلتا دھوپ کے اندر تو اللہ تعالیٰ بادل کو بھیجتا، وہ اس کے اوپر سایہ فگن ہو جاتا۔ اتنا بڑا مقام، کتنی شان ہوگی، کتنی عبادتیں کر کے یہ مقام اس نے پایا ہوگا۔ ایک دن ایک جگہ پر وہ بیٹھا، وہ عابد زاہد، اوپر سایہ فگن ہے، بادل، دھوپ ہے، اس زمانے کا ایک گناہگار سیاہ کار، اس نے سوچا کہ اللہ کا ولی بیٹھا ہے، جا کر میں بھی اس سے برکتیں لے لوں، اس کے پاس بیٹھوں گا، ہو سکتا ہے رب میری بھی بخشش کر دے، میری نجات ہو جائے۔ اور اس کے اوپر بادل سایہ فگن ہے، بڑا کمال کا اس کا رتبہ ہے۔ وہ گناہگار اس نیت سے آ کر اس اللہ والے کے برابر پہ بیٹھ گیا جو بنی اسرائیل کا عابد تھا۔ اب عابد نے جیسے دیکھا زمانے کا گناہگار بدکار سیاہکار میرے برابر میں، حقارت سے اس کو دیکھنے لگا،
اور اندر ہی اندر سوچنے لگا، کہاں میں اور کہاں یہ گناہگار، کہاں میری شان کہ بادل سایہ فگر، اور کہاں یہ زمانے کا بدترین گناہگار۔ اس وقت کے نبی کو اللہ نے وحی فرمائی، اور رب کریم نے فرمایا، اے میرے نبی ان دونوں کے پاس جاؤ اور جا کر کہہ دو کہ اپنے نامہ اعمال نئے سرے سے شروع کریں۔ اللہ کے نبی عرض کرتے، مولا اس کا کیا مطلب؟ رب کریم فرماتا ہے، جا کر ان دونوں سے کہہ دو کہ اے گناہگار، تو جس اچھی نیت سے میرے بندے کے پاس آیا تھا، اس اچھی نیت کا صلہ ہم تجھے یہ دیتے ہیں کہ ہم نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب نئے سرے سے نیک اعمال شروع کر، اور اس عابد سے کہہ دو کہ تیری جتنی ریاستیں ہیں، جتنی عبادتیں ہیں، نماز، روزے، نیکیاں، صدقات اور خیرات، وہ سب ہم نے ضائع کر دی، اب تو بھی نئے سرے سے عبادت کر، اس لیے کہ تو نے تکبر کیا ہے، تو نے اس کو حقارت کی نیت سے دیکھا، تو نے اسے کم تر سمجھا، اب دونوں نئے سرے سے اعمال کریں۔ امام غزالی نفاذ قوم ہیں، قوم کی نفس کو پکڑتے ہیں۔ احیاء العلوم میں آپ فرماتے ہیں تکبر ایسی بیماری ہے کہ دل میں ہوتا ہے، پھر بھی آدمی جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ برا مت مانیے گا، ہم اپنی زبان سے تو کہتے ہیں، ارے جی ہم تو بڑے گناہگار ہیں، بڑے سیاہکار ہیں، ہماری کیا اوقات، ہم تو خاکسار آدمی ہیں۔ اور کبھی کسی دعوت میں کوئی پیٹ بھر کے کھانے کو نہ کہے تو اچھل پڑتے ہیں، ارے بھائی آپ تو خاکسار تھے، گناہگار تھے، آپ کی تو کوئی اوقات نہیں تھی۔ تو ہماری یہ عاجزی بھی زبان کی نوک تک ہے، دل یہ تکبر سے بھرا ہوتا ہے۔ اور خدا کی قسم، میں نے ابھی امام غزالی کے مزار پہ حاضری دی، خدا کی قسم ایسی سادہ قبر مبارک، قبر سے ایسا لگتا ہے کہ وصال کے بعد بھی سادگی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ایسی نیچے بالکل سادہ قبر انور، ایک چادر چڑھی ہوئی ہے بغداد معلیٰ میں، اور جالیاں جو ہے اس طرح بنی ہوئی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ رات دن اللہ کا نور برس رہا ہے۔ اب بھی ان کی سادہ طبیعت وصال کے بعد بھی عزیزان گرامی ظاہر ہوتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں 8 چیزیں ایسی ہیں جو تکبر کا سبب بنتی ہیں، 8 چیزیں، وہ ہم غور کریں اور یقیناً تصدیق بھی کریں گے۔ وہ 8 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا 8 اسباب تکبر کے، فرمایا اس میں سب سے پہلا سبب علم ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، بڑی بیماری ہے۔ کوئی بھی شخص ہمارے پاس آئے، تھوڑا سا علم حاصل کر لیا، دل ہی دل میں سمجھتے ہیں یہ تو جاہل آدمی ہے، اسے کیا پتا، میں ہوں عالم، میرے سینے میں علم کے دریا ہیں۔ یہ پہلی بیماری، امام غزالی فرماتے ہیں کہ علم جو ہے یہ تکبر کی طرف لے جاتا ہے، یہ پہلا سبب ہے۔ اور فرمایا دوسری بیماری عبادت و ریاضت، فرمایا آدمی جو 5 وقت نماز پڑھ لیتا ہے، مسجد سے ایسا سینہ چوڑا کر کے نکلتا ہے کہ میں ہی اللہ کا ولی ہوں، باقی سب پاپی اور بدکار۔ یہ بھی عبادت اور ریاضت آدمی کو تکبر کی طرف لے جاتی ہے۔ اور فرمایا تیسرا سبب مال و دولت، یہ کوٹن کے کلف والے کپڑے پہن کر، 50,000 کا موبائل ہاتھ میں لے کر، 40 لاکھ کی یا تو 1 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھ کر مالدار سمجھتا ہے کہ ان سب سامنے والوں کی کوئی اوقات نہیں، اگر عزت ہے تو صرف میری ہے۔ فرمایا تیسری چیز مال و دولت، یہ بھی تکبر کو پیدا کرتی ہے۔ اور فرمایا چوتھا حسب و نسب، میرا حسب و نسب بڑا بلند ہے، بڑے خاندان کا آدمی ہوں، نام والے خاندان کا آدمی ہوں، سینہ چوڑا کر کے چلتا ہے۔ فرمایا یہ چوتھا سبب حسب و نسب، یہ تکبر کے اسباب میں سے۔ اور 5واں عہدہ اور منصب، کسی کو بڑی سیٹ مل جائے، کسی کو بڑا منصب مل جائے،
کسی کو عہدہ مل جائے تو عزیزان گرامی بھولے نہیں سماتا، کپڑے چھوٹے پڑ جاتے ہیں، ایسا حال ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے نہیں دیکھا کہ اسی عہدے اور منصب سے شیطان کو کتنا بڑا منصب دیا، معلم الملکوت، فرشتوں کا استاد، جنت میں رہتا، فرشتے جھولا جھلاتے، دعاؤں کے لیے فرشتے اس کے پاس آیا کرتے تھے، اتنا بڑا مقام اور منصب، اسی منصب نے تکبر کا سبب بنا کر اس کو رانتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے جو ہے وہ عزیزان گرامی نکال دیا۔ یہی وہ تکبر ہے جس کی وجہ سے فرعون جو ہے تباہ و برباد ہو گیا۔ حال کیا ہوا کہ نیل میں ایسا غرق ہوا، مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے دریائے نیل سے اس کو نکال کر باہر کنارے پر ایسے پھینکا جیسے مرا ہوا بیل پڑا ہوتا، بڑا مرا ہوا بیل، جاندار طاقتور بڑا ہوتا ہے، اور فرمایا ہم اسے عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ اس نے تکبر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اللہ سے تکبر کیا۔ آپ نے نہیں دیکھا قارون کو کتنا مال تھا، کتنے جانوروں کے اوپر اس کے خزانوں کی چابیاں صرف رہا کرتی تھی، اتنا اس کا خزانہ، لیکن تکبر و غرور نے اسے زمین کے اندر دسا دیا۔ آپ نے یزید کو نہیں دیکھا، اسی جاہ و منصب اور اسی عہدے اور منصب کی وجہ سے آج دنیا جو ہے اسے ذلیل و رسوا کہتی ہے، اس کا نام ذلت سے رہتی ہے۔ یہ عہدہ و منصب بھی کبھی کبھی آدمی کو جو ہے عزیزان گرامی تکبر کی طرف لے جاتا ہے۔ اور فرمایا چھٹی چیز کامیابی اور کامرانی، پے در پہ کامیابی ملنا، پے در پہ اسے فتح نصیب ہونا، مٹی میں ہاتھ ڈالے سونا بن جائے، یہ کاروبار شروع کرے لائنیں لگ جائیں، ہر قدم پہ کامیابی اور کامرانی کا ملنا، یہ بھی آدمی کے اندر تکبر پیدا کرتا ہے کہ میں کوئی ایسی چیز ہوں کہ مجھے اتنی ترقی مل رہی ہے، اتنی کامیابی مل رہی ہے، مٹی میں ہاتھ ڈالوں سونا ہو جائے، اتنا جو ہے میرے پاس جو ہے وہ تمکے رکھے ہوئے ہیں، اتنے میرے پاس کپ رکھے ہوئے ہیں، اتنے احساسات رکھے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی یہ کامیابی اور کامرانی بھی تکبر کی طرف لے جاتی ہے۔ اور فرمایا ساتویں چیز حسن و جمال ہے، خوبصورتی ہے، کہ میں سب سے زیادہ حسین ہوں۔ اگر کسی کو حسن مل جائے اور وہ یہ سوچے کہ میں سب سے زیادہ حسین، ارے یہ سامنے یہ تو بدصورت بیٹھا ہے، یہ کوئی خوبصورت ہے، اس کے پاس کوئی حسن ہے، میرے پاس حسن ہے، میرا چہرہ دیکھو، میری چمڑی دیکھو، میرا جو ہے وہ اٹھنا بیٹھنا دیکھو۔ یہ حسن و جمال بھی جو ہے آدمی کو تکبر کی طرف لے جاتا ہے۔ اور فرمایا آٹھویں چیز طاقت و قوت، آدمی کے پاس اگر آ جائے، آپ نے دیکھا ہوگا کسی کے پاس طاقت و قوت آ جائے تو وہ بھی جو ہے وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ بھی عزیزان گرامی غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میرے پاس اتنی طاقت، کوئی بلند آواز سے بات کرے وہ کہے خاموش ہو جا، میرے سامنے زبان چلاتا ہے، جانتا نہیں ہے میرے پاس کتنی طاقت ہے، ابھی ایک آواز دوں گا تیری لاش بھی نہیں ملے گی۔ طاقت و قوت بھی یہ تکبر اور غرور کی طرف۔ آپ نے نہیں دیکھا حجاج بن یوسف کتنی طاقت و قوت تھی، علماء فرماتے ایسا ظالم تھا کہ جمعے میں اعلان کر دے کہ مسجد کے 2 دروازے ہیں، اس دروازے سے سب گزرے، اگر اس دروازے سے گزرے تو تم سب کا قتل اس پر حلال ہوگا۔ ایسا ظالم، ایسا جابر، طاقت و قوت کے بل بوتے پر کیا حال ہوا، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر، سسک سسک کر عزیزان گرامی مر گیا۔ آج کوئی عزت سے اس کا نام نہیں لیتا۔ تو یہ طاقت و قوت بھی جو ہے کبھی کبھی آدمی کو تکبر کی طرف لے جاتی ہے۔ اب آئیے عزیزان گرامی اس تکبر کا الٹ کیا ہے؟ فرمایا اس کی ضد ہے عاجزی اور انکساری، کہ بندہ اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھے اور سامنے والے کو اپنے سے افضل سمجھے۔
اپنے آپ کو کمتر سمجھے، سامنے والے کو عزیزان گرامی اپنے سے افضل سمجھے۔ اور آپ علیہ السلام نے احادیث میں عاجزی کی کتنی فضیلت بیان کی۔ مسلم شریف کتاب الایمان حدیث نمبر 147 حضرت ایاز بن حمار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے میری طرف وحی فرمائی کہ تم لوگ عاجزی اختیار کرو اور تم میں سے کوئی دوسرے پر فخر نہ کرے، کسی طرح بھی فخر نہ کرے، سینہ چوڑا کر کے نہ چلے، گور گور کر کسی کو نہ دیکھے، کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھے۔ آپ علیہ السلام فرماتے مجھ پر وہی فرمائی گئی۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرماتے حضور علیہ السلام کنز الامال کی حدیث پاک کتاب الاخلاق حدیث نمبر 5731 ام المومنین روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اے عائشہ عاجزی اپناؤ کہ اللہ تعالیٰ عاجزی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور تکبر کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اور فرمایا تیسرے مقام پر ترمذی شریف کی حدیث پاک حدیث نمبر 2489 حضرت انس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے قدرت کے باوجود اللہ تعالیٰ کے لیے اعلیٰ لباس ترک کر دیا، مال بھی ہے قدرت بھی ہے گھر میں رکھا ہے، لیکن نہیں اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرنے کے لیے اس نے اعلیٰ لباس ترک کر دیا، فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے لوگوں کے سامنے بلا کر فرمائے گا کہ اختیار ہے تجھے کہ تو چاہے جو لباس پہن لے، آج ہم تجھ کو سب سے بہتر ایمان کا جوڑا پہنائیں گے۔ عزیزان گرامی یہ عاجزی اور انکساری اور ایک حدیث پاک کتنی مشہور ہے کہ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند کر دیتا ہے، اسے بلند و بالا کر دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیے ہمارے صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی تو شان ہی نرالی، آپ تو غلاموں کو بھی بھائی کہا کرتے۔ یہ عاجزی اور انکساری اللہ کے محبوب غلام کو غلام نہیں کہتے، اسے بھی بھائی کہا کرتے تھے، اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے تھے، جو خود پہنتے تھے اسے پہناتے تھے، جو خود کھاتے تھے اسے کھلاتے تھے۔ آپ نے نہیں سنا حضرت خدیجہ نے جو غلام میسرہ بھیجا تھا، وہ میسرہ کتنا متاثر ہوا حضور علیہ السلام کے شام کے سفر میں جو گیا، کہنے لگا اے خدیجۃ الکبریٰ کیا شان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے کبھی مجھے غلام نہیں سمجھا، مجھے بھائی بنا کر رکھا، اپنے ساتھ بٹھا کر کھلاتے تھے، جو خود کھاتے مجھے کھلاتے۔ کہتے ہیں وہ میسرہ اتنا متاثر ہوا کہ حضور کے قصیدے پڑھنے لگ گئے۔ غلاموں کے ساتھ بھی بھائیوں جیسا آپ نے سلوک کیا۔ سیدنا فاروق اعظم کتنی بڑی شان و عظمت ہے، آپ اللہ اکبر 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ سلطنت پر آپ حاکم ہیں، دبدبہ روب کیسا، آپ کے ہاتھ میں جو درہ ہوتا لوگ کانپنے لگ جاتے، لیکن عاجزی کیسی تھی۔ ایک عورت کے بارے میں پتہ چلا اس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں، آپ نے کیا کیا، رات کا آدھا حصہ ہو گیا، غلام سو رہا ہے، بیت المال کے اندر گئے اور سامان گٹھری میں باندھ کر اپنے کاندھے پر رکھ رہے تھے، غلام کی آنکھ کھل گئی، اس نے کہا حضور یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کا غلام موجود ہے، آپ یہ سامان اٹھائیں گے، اتنا بڑا گٹھرا اناج کا آپ اٹھائیں گے۔ حضرت فاروق اعظم نے کتنی پیاری بات کی، فرماتے ہیں کہ اگر تو مجھے اس بات کی ضمانت دے دے کہ قیامت کے دن بھی اگر تو میرے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا تو آج یہ گٹھرا تو اٹھا دے۔ غلام خاموش ہو گیا، حضور نہیں یہ میں ضمانت نہیں لے سکتا۔ تو کہا ٹھیک ہے آج مجھے
یہ گٹرا خود اٹھانے دے، اس کی برکت سے قیامت کی مشکل اللہ آسان کر دے گا۔ آپ امیر المومنین اپنے کاندھے پر اٹھا کر رات کے حصے میں اس غریب عورت میں گھر میں جا کر وہ اناج دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کے نفس نے جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کو ورگلانے کی کوشش کی۔ مدینے کی دھوپ آپ سب کو پتا ہے، دھوپ جو ہے ایسی شدید تھی، دن کا وقت ہے، آگ برسا رہا ہے سورج۔ حضرت فاروق اعظم مشکیزہ پانی کے اندر بھر کے اتنا بڑا کاندھے پر لے جا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضور کیا ہو گیا؟ یہاں تو کوئی جانور بھی نظر نہیں آتا، پرندہ بھی، اتنی شدید گرمی ہے، اور آپ ایسی گرمی میں مشکیزہ خود بھر کر کاندھوں پر اٹھا کے لے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے کہ تھوڑی دیر پہلے میرا نفس مجھ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ اے عمر، تیری شان کتنی بڑی ہے، تیرا درہ کتنا ہیبت والا ہے، تیری تو ہے اتنے بڑے حصے پر حکومت ہے، تو جس ملک کو دیکھتا ہے فتح کر لیتا ہے، تیری شان کتنی ہے۔ میں نے جب یہ نفس کی ساری باتیں سنی تو اسے سبق سکھانے کے لیے عاجزی اور انکساری کے لیے مشکیزہ بھر کے لے جا رہا ہوں، تاکہ پتہ چل جائے تیری اوقات یہ ہے، تیری اوقات یہ ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور اس کو الزواجر کے اندر نقل کیا، کہتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام تشریف لائے، امیر المومنین شام تشریف لائے۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ہیں سواری پر، امیر المومنین، اللہ اکبر۔ آپ ایسے مقام پر پہنچے جہاں گھٹنوں تک پانی، گھٹنوں تک پانی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے کیا کیا؟ وہیں اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے اپنے موزے اتارے اور کاندھے پر رکھ لیے، اور رکھنے کے بعد آپ پانی کے اندر تشریف لے آئے، نیچے اتر گئے اور اپنے جانور کی لگام پکڑ کر پانی کے اندر چلنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے دیکھا، حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اتنے بڑے امیر المومنین، آپ پانی میں چل رہے ہیں جانور کی لگام خود پکڑ کر، لوگ دیکھ کر کیا کہیں گے؟ سیدنا فاروق اعظم نے جب یہ سنا جلال میں آ گئے، فرمانے لگے ابو عبیدہ، اگر یہ بات تمہارے علاوہ کوئی اور کرتا تو میں اسے امت کے لیے عبرت بنا دیتا، چونکہ تم صحابی رسول ہو اس لیے میں تم سے زیادہ بات نہیں کرتا۔ اے ابو عبیدہ، تم کیا سمجھے کہ ہم کو عزت، ہم کو شہرت، ہم کو بلندی، ہم کو طاقت جو ہے کیا اسی اونٹنی یا بڑے بڑی سواریوں سے ملی ہے؟ ارے نہیں، اگر ہمیں عزت ملی ہے تو دین مصطفیٰ سے ملی ہے، ہمیں اگر عزت ملی ہے تو دین پاک مصطفیٰ سے ملی ہے۔ اور سنو، جب بھی ہم اللہ کی عطا کردہ عزت کے علاوہ عزت حاصل کرنا چاہیں تو اللہ ہمیں ذلیل و رسوا کر دے گا، اور اللہ جسے عزت دے اس سے کوئی عزت نہیں چھین سکتا، اور اللہ جسے ذلیل کرے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ عزیزان گرامی، یہ ہمارے اکابرین کا حال، صرف ایک سیدنا فاروق اعظم کی میں نے بات کی اور ہمارا وقت ختم ہو گیا، بقیہ تو کتنی عاجزی اور انکساری ہمارے صحابہ کی، ہمارے بزرگان دین کی بیان کرنے بیٹھے تو وقت ختم ہو جائے۔ صرف اسی بات پر اختتام کرتا ہوں کہ یہاں سے یہ پیغام لے کر اٹھیے کہ ہم سے سب افضل، ہم سب سے زیادہ حقیر، ہم کمتر، سامنے والا افضل۔ یہ سوچ اپنا لی تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے، اور جو زبان پہ ہو وہی دل میں ہو، تبھی جا کر آدمی کامیابی کی طرف جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو تکبر جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے اور عاجزی اور انکساری کی دولت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صل علی